بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک اور ان کی وفات کے بارے میں بیان کریں گے۔ ایک روایت میں منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک فرشتے سے ملاقات کی اور ان سے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ آپ نے پوچھا، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تم اپنی وہ صورت مجھے دکھاؤ جس سے تم مومن کی روح قبض کرتے ہو؟ فرشتے نے کہا، ضرور، آپ میری جانب سے ذرا منہ پھیر لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منہ پھیر لیا، پھر جب نظر کی تو دیکھا کہ ایک خوبصورت اور خوش لباس حسین نوجوان ہے جس کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے۔ اگر مومن تم کو بغیر حسن و جمال کے نہ دیکھے تو اس کے لیے یہی بہتر ہے۔ پھر کہا کہ کیا ممکن ہے کہ تم مجھے اپنی وہ صورت دکھا دو جس سے تم کافر لوگوں کی روح قبض کرتے ہو؟ ملک الموت نے کہا کہ آپ اس کے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں دیکھ سکتا ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ بہتر ہے کہ آپ میری جانب سے منہ پھیر لیجئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے کی طرف نگاہ کی تو ایک مرد اور سیاہ لباس میں دیکھا جس کے بال جسم پر کھڑے ہیں اور بدبو آ رہی ہے اور اس کے منہ اور ناک سے آگ اور دھواں نکل رہا ہے۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو ملک الموت صورت اول میں نظر آئے۔ فرمایا، اے ملک الموت، اگر کافر تم کو اس صورت میں دیکھے تو اس کے عذاب کے لیے یہی کافی ہے۔ حضرت امام جعفر سے بھی منقول ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 175 سال کی تھی۔ معتبر حدیث سے بھی منقول ہے کہ حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اے ابراہیم، آپ ضعیف ہو گئے ہیں، خدا سے سوال کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک فرزند عطا فرمائے جس سے ہماری آنکھیں روشن ہوں، کیونکہ خدا نے آپ کو اپنا خلیل قرار دیا ہے۔ اگر وہ چاہے گا تو وہ آپ کی دعا قبول کر لے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے دعا کی کہ ان کو ایک فرزند دانا کرامت فرمائے۔ خدا نے ان پر وحی نازل فرمائی کہ آپ کے ہاں ایک عقل مند لڑکا پیدا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس خوشخبری کا 3 سال تک انتظار کرتے رہے۔ خدا کی جانب سے وہ موقع آیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ ضعیف ہو گئے ہیں اور آپ کی موت کا وقت بھی قریب ہے۔ آپ ایسا کریں کہ خدا سے دعا کریں کہ خدا آپ کی موت میں تاخیر کر دے اور آپ کی عمر دراز کر دے تاکہ آپ میرے ساتھ زندگی گزاریں تو زیادہ بہتر ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے سوال کیا جیسا کہ حضرت سارہ نے ان سے التماس کی تھی۔ حق تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ جس قدر چاہو تم کو زندگی عطا کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب سارہ کو خبر دی تو انہوں نے کہا کہ خدا سے دعا کیجئے جب تک آپ خود موت طلب نہ کریں آپ کو موت نہ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی تو حضرت سارہ نے خدا کا شکر ادا کیا اور کھانا پکوایا اور فقیروں اور اہل حاجت کو بلا کر وہ کھانا کھلایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت عام کی۔ جب لوگ حاضر ہوئے تو ان میں سے ایک کمزور نابینا بوڑھا شخص بھی تھا جس کے ساتھ اس کو سہارا دینے کے لیے ایک شخص بھی تھا۔ وہ دسترخوان پر بیٹھا۔ جب وہ لقمہ اٹھا کر منہ میں لے جانا چاہتا تو اس کا ہاتھ ہل جاتا، لقمہ دائیں سے بائیں ہو جاتا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ لقمہ اس کی پیشانی پر جا لگا۔ اس کے ساتھی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے منہ تک پہنچایا۔ پھر اس نابینا نے دوسرا لقمہ لیا اور اس کا ہاتھ کانپتا اور لقمہ اس کی آنکھوں تک جا پہنچا۔ ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ اسی کی جانب تھی۔ آپ کو یہ حال دیکھ کر حیرت ہوئی اور اس کے ساتھی سے اس کا حال سبب دریافت کیا۔ اس نے کہا کہ آپ اس مرد کا جو حال ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ کمزوری اور بڑھاپے کی سبب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں سوچا کہ میں بھی اگر بہت بوڑھا ہو جاؤں گا تو اسی مرد کی طرح ہو جاؤں گا۔ پھر تو آپ نے خدا سے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ، کہ میری موت کا وہی وقت بہتر ہے جو میرے لیے پہلے ہی مقرر ہو چکا تھا، کیونکہ اس حال کا مشاہدہ کرنے کے بعد مجھے زیادہ عمر کی ضرورت نہیں۔ حدیث معتبر میں بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے
کہ جب خدا نے چاہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کرے تو ملک الموت کو ان کے پاس بھیجا اور کہا السلام علیکہ یا ابراہیم۔ آپ نے فرمایا وعلیکم السلام یا ملک الموت، کیا تم اس لیے آئے ہو کہ تم اپنے اختیار سے مجھے آخرت کی طرف لے چلو، یا موت کی خبر لانے کے لیے مامور ہوئے ہو کہ میری روح قبض کر لو؟ ملک الموت نے کہا کہ میں آیا ہوں اور آپ کو آپ کی خواہش سے خدا کی ملاقات اور عالم قدوس کی جانب دعوت دیتا ہوں، لہٰذا قبول کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی تو نے دیکھا ہے کہ دو دوست اپنے دوست کو مار ڈالے؟ ملک الموت واپس گئے اور اپنے موقف عرض پر کھڑے ہو کر کہا خداوندہ، تو نے سنا جو تیرے خلیل علیہ السلام نے کہا۔ اللہ نے ان کو وحی کی کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ اور ان کو کہو کہ کبھی تو نے دیکھا ہے کہ کوئی دوست اپنے دوست کی ملاقات کو ناپسند کرے؟ دوست تو وہ ہے اپنے دوست کی ملاقات کا آرزو مند ہو۔ یہ سن کر ابراہیم علیہ السلام راضی ہو گئے، اور جب آپ علیہ السلام مناسک حج سے فارغ ہو شام کی جانب واپس گئے تو وہیں آپ کی روح مقدس عالم قدوس کی جانب روانہ ہو گئی۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کریں۔